زرد لندن کی شام اگر دن بھر دھوپ نکلنے کے بعد ہو تو شاید ہی اس سے حسین شام دنیا کے کسی اور خطے پر اترتی ہوگی، اور اگر موسم خزاں کا ہو تو پھر سونے پر سہاگا والی بات ہوتی ہے۔ وہ بھی ایک ایسی ہی شام تھی۔ آسماں پر شفق کی سرخی کا رنگ تھا اور زمین پر خزاں میں جلے سرخ پتوں نے جیسے ایک آگ سی لگا دی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی مصور نے صرف سرخ اور زرد رنگ کی آمیزش سے کینوس پر ایک خوبصورت تصویر بنا ڈالی ہو۔ میں اور کامران اس روز ہائیڈ پارک سے شہر کی طرف جاتی ہوئی سنسان سڑک پر چہل قدمی کرتے ہوئے جا رہے تھے۔ سڑک دونوں طرف سے گھنے پیپل کے درختوں سے ڈھکی ہوئی تھی، جس کے خزاں رسیدہ پتے ہوا سے ہمارے سروں پر یوں گزر رہے تھے جیسے کسی دولہے کے سہرے پر پھول نچھاور کیے جاتے ہیں۔ سردی کی شدت نے ہم دونوں کو اپنے اوور کوٹ کے گلے تک بند کرنے اور ان کے کالر اٹھانے پر مجبور کر دیا تھا۔ سڑک کے کنارے جمی ہوئی برف کی ڈھیر دھیرے دھیرے پگھل کر ساتھ بنی لوہے کی جالیوں سے ڈھکی نالیوں میں ایک مدھم سے شور سے گر رہے تھے۔ قریب ہی ایک جوڑا سردی سے بے نیاز وہاں کھڑی آئس کریم گاڑی سے اپنی پسند کی کون آئس کریم بنوا رہا تھا۔ سچ ہے، آئس کریم کھانے کا مزہ تو شدید سردی میں ہی آتا ہے۔ لڑکی اپنے لباس میں خود بھی اس وقت کوئی رنگ برنگی آئس کریم ہی لگ رہی تھی۔ لڑکے نے جانے اسے کیا کہا، دونوں ایک ساتھ زور سے ہنسنے لگے۔ کامران نے حسب معمول برا سا منہ بنایا اور لندن کی تمام حسین اور جوان لڑکیوں کی عقل کا ماتم کیا۔ دور کہیں سورج ڈھل رہا تھا اور ایسا لگتا تھا کہ سڑک ہمیں سیدھے اس ڈوبتے سورج کے گولے کی طرف لے جا رہی ہے۔ کچھ بھی ہو یار میڈی، مجھے اس یہودن کے ارادے کچھ ٹھیک نہیں لگتے۔ تم یہاں سکون کی تلاش میں آئے ہو، میں تو کہتا ہوں چھوڑو یہ پڑھائی وڑھائی کا چکر، میں بھی کچھ دن آف لیتا ہوں اور نکلتے ہیں سوئٹزرلینڈ کی طرف کچھ نئی محبتوں کی تلاش میں۔ بول کیا بولتا ہے؟ میں جانتا تھا کامران کس قسم کی نئی محبتوں کی تلاش میں نکلنا چاہتا تھا۔ سدھر جاؤ مسٹر کامران، تمہاری اپنی حرکتوں کی وجہ سے 3 لڑکیاں باقاعدہ سال تک تمہاری منگیتر رہنے کے بعد تمہیں چھوڑ کر جا چکی ہیں۔ اب کیا؟ اب تک ڈبل ہیٹرک کا ارادہ ہے؟ ہم چوک پر بنے ہوئے بڑے سے فوارے کے پاس پہنچ چکے تھے، جس کے درمیان ایک بڑے سے لوہے کے بنے شیر کے منہ سے خون کی دھاروں کے بجائے پانی کی فواریں نکل رہی تھیں۔ البتہ اس وقت شدید سردی کی وجہ سے 2-4 دھاریں جم کر باقاعدہ برنوں کی سی شکل اختیار کر چکی تھیں۔ آخری ٹرام نکلنے ہی والی تھی۔ ہم دونوں باقاعدہ دوڑتے ہوئے پیلے رنگ کی ٹرام، جس پر بڑی سی لال لکیر ڈلی ہوئی تھی، میں سوار ہو گئے۔ اندر ایک حبشی عجیب سے گھاگرا نما لباس میں باقی لوگوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ کامران کو اور کامران اسے دیکھ کر مسکرایا۔ میں نے حیرت سے کامران کی طرف دیکھا۔ تم اسے جانتے ہو؟ نہیں، لیکن کیا فرق پڑتا ہے، وہ تو مجھے جانتی ہے، تبھی تو مجھے دیکھ کر مسکرا رہی ہے۔ اتنے میں حبشی نے والہانہ انداز میں ہاتھ پھیلائے اور کامران کی طرف بڑھی۔ کامران کے دل کی کلی کی طرح اس کا چہرہ بھی کھل گیا۔ اس نے بھی ہاتھ پھیلا دیے۔ حبشی ہم دونوں کے درمیان سے ہوتی ہوئی ہمارے پیچھے کھڑے لمبے بالوں والے ایک میلے سے ہپی کے گلے جا لگی۔ کامران ویسے ہی بازو پھیلائے کھڑا رہ گیا۔ مجبوراً مجھے ہی اسے گلے لگانا پڑا۔ چند لمحے تو وہ حیرت اور غصے کے عالم میں گنگ سا ہی کھڑا رہا، پھر ہم دونوں ہی کہکہا مار کے ہنسنے لگے۔ ٹرام اپنی مخصوص دھیمی سی رفتار سے اپنی منزل کی جانب رواں دواں تھی۔ کچھ لوگ محبت کو زندگی میں سب سے خالص جذبہ سمجھتے ہیں۔ ان کے خیالوں میں سچی محبت سے زیادہ خالص جذبہ کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا۔ اتفاق سے میں اور کامران دونوں ہی اس نظریے سے متفق نہ تھے، اور مزے کی بات یہ ہے اس معاملے میں بھی ہم دونوں کے نظریات ایک دوسرے سے قطعی مختلف تھے۔ میں نفرت کو دنیا کا سب سے مکمل جذبہ سمجھتا تھا۔
محبت میں تو پھر بھی کہیں کچھ ملاوٹ، کچھ کھوٹ ہو سکتا ہے، لیکن نفرت بنا کسی کھوٹ اور ملاوٹ کے ہوتی ہے، بالکل خالص اور شدید اور خالص۔ جبکہ کامران کے خیال میں ہوس دنیا کا سب سے سچا جذبہ تھا۔ اس کا خیال تھا انسان صرف ہوس کے معاملے میں ہی خالص اور سچا ہوتا ہے، باقی سب جذبوں میں کہیں نہ کہیں ڈنڈی مار ہی جاتا ہے، چاہے محبت ہو یا چاہے نفرت۔ لیکن سچی بات تو یہ ہے، چاہے محبت ہو یا نفرت، چاہے عشق ہو یا پھر صرف ہوس، کبھی کبھی تو مجھے یہ چاروں ایک ہی جذبے کے چار رخ دکھائی دیتے ہیں۔ محبت کی بنیاد پر نفرت کرنے والے یا عشق کی سچائی ثابت کرنے کے لیے اپنی ہوس چھپانے والے مجھے ہمیشہ سے ہی منافق لگتے تھے۔ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کھلے عام ہوس کا رشتہ رکھنے والے ہی اصل میں بہادر اور سچے لوگ ہوتے ہیں۔ شاید ہوس ہی دنیا کا ازلی اور شاید ابدی رشتہ ہوتا ہے۔ ہم سب بھی ایسے ہی کسی رشتے کی پیداوار ہوتے ہیں۔ کامران نے رات سونے سے پہلے پھر مجھے سر ایزیک کی بیٹی مس پیریس سے الجھنے سے منع کیا۔ دراصل اسے بچپن سے میری ایک خاص عادت کا بہت اچھی طرح سے اندازہ تھا۔ میں کسی ایک خاص حد تک چیزوں کو ناپ تول پاتا تھا، اس کے بعد اگر وہ معاملہ میرے دماغ کی رگوں پر سوار ہونے لگتا تو پھر میں اپنے نفع و نقصان کا احساس بھلا کر اس معاملے کو سدھارنے کے پیچھے پڑ جاتا۔ کامران جانتا تھا میں یہاں اپنے ماضی کی پرچھائیوں سے پیچھا چھڑانے کے لیے آیا ہوں، لہٰذا وہ نہیں چاہتا تھا میں کسی بھی قسم کا تناؤ برداشت کروں، لیکن شاید قدرت اس وقت کامران کی خواہش کے حق میں نہیں تھی۔ اگلی صبح میری پہلی مٹ بھیڑ ہی مس پیریس سے ہو گئی۔ یونیورسٹی کے احاطے میں جوزف ندی کنارے اپنی پسندیدہ جگہ پر کھڑا پرندوں کو چارہ ڈال رہا تھا۔ اس نے مجھے زور سے دیکھا، دور سے آتے دیکھا تو وہیں سے ہاتھ کے اشارے سے مجھے قریب بلانے لگا۔ میری کلاس میں ابھی کچھ وقت باقی تھا، سوچا وہ گھڑی جوزف سے ہیلو ہائی کر لوں۔ میں جوزف کی طرف بڑھنے کے لیے جیسے ہی لکڑی کے بنے ہوئے اس پل پر چڑھا جو ندی کے دونوں کناروں کو ملانے کے لیے بنا ہوا تھا، تو اچانک دوسری طرف سے سارہ اپنے 4 دوستوں کے گینگ کے ہمراہ اس پل پر چڑھتی آئی۔ اس کے دوستوں میں 2 لڑکیاں اور 2 لڑکے شامل تھے، اور یہ سب میری ہی کلاس کے اسٹوڈنٹ تھے۔ سارہ نے قریب سے گزرتے ہوئے عبرانی زبان میں کچھ کہا۔ وہ شاید اس بات سے بے خبر تھی کہ متروک زبانیں کبھی میری خاص دلچسپی کا حامل ہوا کرتی تھیں۔ جیسے لوگوں کو ٹکٹ جمع کرنے، سکے اکٹھے کرنے، مصوری کرنے کا شوق ہوتا ہے، اسی طرح میرا واحد شوق دنیا کی پرانی زبانوں کے بارے میں جاننا تھا۔ یہ شوق مجھے دادا جان سے منتقل ہوا تھا۔ ہماری پرانی حویلی کی لائبریری اور اسٹڈی میں اب بھی اس طرح کی کئی قدیم کتابوں کے نسخے محفوظ تھے، جن میں توریت اور زبور کے قدیم نسخے بھی شامل تھے۔ اس لیے مجھے سارہ کی کہی ہوئی بات سمجھ میں آ گئی۔ اس نے میرے مذہب کے بارے میں کوئی غلط بات کہی تھی، لیکن انگریزی کے بجائے عبرانی اس نے شاید اس لیے استعمال کی تھی، مقصد شاید مجھے چوٹ پہنچانے سے زیادہ اپنے دوستوں سے داد وصول کرنا تھا۔ میں بھی اتنی عبرانی تو بول ہی سکتا تھا، سو میں نے عبرانی میں ہی اسے جواب دیا۔ کوئی مذہب کسی دوسرے مذہب پر کیچڑ اچھالنے کی اجازت نہیں دیتا، اور کیچڑ اچھالنے والا دراصل خود اپنے مذہب کو ہی گالی دے رہے ہوتے ہیں۔ میری بات سنتے ہی چند لمحوں کے لیے سارہ گنگ سی ہو گئی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا میں اس کی بات سمجھ جاؤں گا، نہ صرف سمجھ جاؤں گا بلکہ اسے اس کی زبان میں ہی جواب بھی دوں گا۔ اس کے گروپ میں ایک لڑکا جو شاید عبرانی نہیں جانتا تھا جلدی سے سارہ کے قریب آیا اور اس سے پوچھنے لگا میں نے اس سے کیا کہا ہے۔ سارہ اب بھی خاموش کھڑی تھی۔ میں آگے بڑھنے لگا، دوسرا لڑکا میرا راستے میں آ کھڑا ہوا اور میرا راستہ بند کر دیا۔ چند لمحے ہم ایک دوسرے کے سامنے کھڑے خاموشی سے ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے گھورتے رہے۔ جوزف جو اب تک دور کھڑا یہ سارا ماجرا دیکھ رہا تھا، شاید معاملے کی سنگینی کو
بھانپ گیا، اس لیے وہ تیز تیز قدموں سے ہماری طرف چلا آیا اور دور سے ہی چلا کر کہنے لگا، ہے حماد مین، تم کہاں ہو؟ جلدی یہاں آؤ، مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ جوزف چونکہ اسی یونیورسٹی میں ایک ٹیچر تھا، لہٰذا اس کے سامنے ان لڑکوں نے خاموش رہنا ہی مناسب سمجھا۔ میں بھی سامنے کھڑے لڑکے کو ہٹا کر جوزف کی طرف بڑھ گیا۔ سارا کا گروپ بھی دوسری طرف چلا گیا۔ جوزف نے پریشانی سے مجھے دیکھا۔ کیا کہہ رہے تھے یہ لوگ تمہیں؟ کچھ نہیں، میں نہیں جانتا۔ 9/11 کے بعد یہ مذہبی تعصب ان بڑی یونیورسٹی تک پھیل چکا ہے۔ ان لوگوں سے نہ ہی الجھو تو بہتر ہے۔ یہ سب ہی یہاں کے اونچے درجے کے یہودی امرا کے بچے ہیں، تمہارے لیے کسی بھی وقت کوئی مصیبت کھڑی کر سکتے ہیں۔ میں اور جوزف چلتے ہوئے اپنے مخصوص بینچ پر جا بیٹھے۔ ہمارے ارد گرد کبوتروں کا ایک غول دانہ چگ رہا تھا اور ایک زوردار آواز کے ساتھ اڈاری بھر گیا اور اس کی جگہ نئے کبوتروں نے لے لی۔ میں کسی سے الجھنا نہیں چاہتا، لیکن جانے یہ لوگ کیوں ہر بار میرا راستہ کاٹ جاتے ہیں، جانے انہیں مجھ سے کیا پرخاش ہے۔ جوزف نے خاکی کاغذی لفافے سے کبوتروں کا دانہ نکال کر فضا میں اچھال دیا۔ میں جانتا ہوں تم اپنے کام سے کام رکھتے ہو اور نہ ہی تم نے کبھی ان لوگوں سے از خود الجھنے کی کبھی کوشش کی ہے، لیکن یہ لوگ اس یونیورسٹی کو اپنی ملکیت سمجھتے ہیں اور یہاں کے اسٹوڈنٹس کو اپنی رعایا، اور تم رعایا کے جملہ حقوق پر پورے نہیں اتر رہے۔ کیا مطلب؟ رعایا کے جملہ حقوق پر کیسے پورا اترا جا سکتا ہے؟ میرے منہ سے نکلا۔ دراصل تمہارے انداز میں، تمہاری چال ڈھال میں اور تمہارے بات کرنے کے انداز میں ایک خاص متانت، ایک خاص غرور سا ہے۔ تمہاری شخصیت میں مرعوب کرنے کی ذرا سی بھی جھلک موجود نہیں ہے۔ تمہاری شخصیت میں مروبیت کی ذرا سی بھی جھلک نہیں ہے، اور یہی بات ان سب کو کھلتی ہے۔ جو شخص ان سے مروب نہ ہو، ان کے سامنے تن کر چلے، یہ بھلا اسے کہاں برداشت کر سکتے ہیں؟ مجھے غصہ آ گیا۔ مروب ہونے یا ان سے دبنے کی کوئی وجہ بھی تو ہونی چاہیے۔ میں کسی خیراتی اسکالرشپ پر یہاں نہیں آیا ہوں، ہزاروں پاؤنڈ فیس بھری ہے، اس یونیورسٹی کا میرٹ ٹیسٹ پاس کیا ہے، بلکہ میں شاید یہاں پر موجود ہر اسٹوڈنٹ سے زیادہ ڈونیشن اور فیس دیتا ہوں، کیونکہ مجھے اسپیشل سیٹ پر یہاں داخلہ دیا گیا ہے۔ پھر بھلا میں کسی کے روب میں کیوں آؤں؟ تمہارے اسی ڈونیشن اور تمہاری اسی بھاری فیس نے ان یہودی ساہوکاروں کے منہ بند کر رکھے ہیں۔ تم ان کے لیے ایک سونے کی کان ہو جسے وہ اپنی انا کے ہاتھوں کھو نہیں سکتے۔ برا مت ماننا، یہ تمہاری قابلیت نہیں تھی جس کی وجہ سے تمہیں یہاں داخلہ ملا، بلکہ وہ تمہارے بینک بیلنس کی شیٹ تھی جو تمہارے ریکارڈ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ اس نے تمہیں اس یونیورسٹی تک پہنچایا ہے۔ میں نے حیرت سے جوزف کی طرف دیکھا۔ یہ سب آپ کو کیسے پتہ چلا؟ تم نے شاید غور نہیں کیا، یہاں گنے چنے مسلمان اسٹوڈنٹس ہیں، ان میں سے بھی زیادہ تر برائے نام مسلمان ہیں، جو یہاں کی تہذیب میں رل مل کر اپنا اور دوسروں کا فرق مٹا چکے ہیں۔ باہر سے صرف تم ہی ہو یہ یونیورسٹی داخلہ دیتے وقت 7 شجروں تک حسب نسب کھنگالنے کا عادی ہے۔ ہو سکتا ہے تمہارے شجرہ نسب میں انہیں کوئی قابل فکر چیز بھی نہ ملی ہو۔ میں نے چونک کر جوزف کی جانب دیکھا۔ یہ بات تو اس نے چاہے انجانے میں ہی کہی، لیکن بالکل ٹھیک ہی کہی۔ میرے دادا پردادا برٹش گورنمنٹ کے خاص وفادار وظیفہ خوار رہ چکے تھے۔ ہماری 7 نسلوں میں کوئی باغی پیدا نہیں ہوا تھا۔ میں نے غور سے جوزف کی طرف دیکھا۔ لیکن آپ مجھے یہ سب کیوں بتا رہے ہیں؟ آپ بھی تو اسی یونیورسٹی کی انتظامیہ کا ایک حصہ ہیں، پھر انتظامیہ کا یہ راز مجھ پر کیوں کھول رہے ہیں؟ جوزف مسکرایا۔ میں خود بھی اس بات پر کبھی کبھی بہت حیران ہوتا ہوں۔ آخر تم میں ایسی کیا بات ہے جو اپنا سلگنے پر مجبور کرتی ہے؟ تم اور اوروں سے مختلف کیوں دکھتے ہو؟ شاید اس لیے کہ میں جانتا ہوں تم نے کبھی ٹوٹ کر کسی سے محبت کی ہے، اور میرے دل میں محبت کرنے والوں کا بہت اونچا مقام ہے، بہت اونچا۔ میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی، گویا آپ نے بھی کبھی کسی سے محبت کی ہے، لیکن یہ آپ
कैसे कह सकते हैं मैंने कभी टूट कर किसी को चाहा होगा। हो सकता है मैं मोहब्बत के नाम से वाकिफ़ ही ना रहा हूँ। नामुमकिन। तुम्हारी आंखें कभी झूठ नहीं बोल सकती। इनकी गहराई में मोहब्बत के कितने राज, कितने दर्द छुपे हैं, ये शायद तुम खुद भी नहीं जानते। मोहब्बत इंसान में ठहराव लेकर आती है। ऊपर से जितना पुरसुकून नज़र आता है, अंदर से इतना ही बेचैन होता है। तुम भी एक ऐसा ही खामोश और पुरसुकून समंदर हो जो अपने अंदर हजारों तूफान छुपाए बैठा है। मैंने एक लंबी सी सांस ली तो गोया अब ये दिल के राज मेरे चेहरे पर भी आया होने लगे हैं। कहाँ जाऊं, कैसे छुपाऊं अपने इस गिरजी दिल के आईने को। मैं और जोसेफ यूं ही खामोश बैठे रहे। हमारे सामने नहर में पानी बहने से फिजा में एक हल्का सा इर्ताश पैदा हो रहा था। हमारे आसपास कबूतरों और दाना चुगते परिंदों की मिली जुली आवाज़ें थीं। सर्द हवा मेरी आंखों से टकराती तो मुझे पता चला मेरी आंखों के गोशे भीग चुके हैं। मैंने कोट की जेब से गहरा काला चश्मा निकालकर पहन लिया। दिल के राज जब तक दिल में ही रहें तो अच्छा होता है, लेकिन जब ये आंखों से बहकर छलकने लगें तब इन पर पर्दा डाल देना ही बेहतर होता है।